السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم فقہ القلوب کے پیج نمبر 126 سے شروع کریں گے۔ خطر النفاق کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا پیج 126۔ وقد اقسم اللہ عز وجل، اور تحقیق قسم کھائی ہے اللہ عز وجل نے، محذرن ڈراتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، لأولیائہ اپنے دوستوں کو، ومنبہن اور آگاہ کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے، علی حال ہؤلاء ان لوگوں یعنی منافقوں کے حالت کے بارے میں، بقولہ اپنے اس فرمان میں، فلا وربک لا یؤمنون پس نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، فیما اس معاملے میں جو شجر بینہم ان کے درمیان اختلاف ہوا، ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس سے جو قضیتا جو آپ فیصلہ کر دیں، ویسلموا تسلیما اور وہ سر تسلیم پوری طرح خم کر دیں اور پوری طرح اس چیز کو مان جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان کامل نہیں ہوتا، وہ نفاق کے خطرے سے باہر نہیں آتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، اور خاص طور پر جب آپس میں لوگوں کے، مسلمانوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو کسی مسئلے پر، تو اس معاملے میں آپ کی کہی ہوئی بات کو امپورٹنس نہ دے۔ اور آج کل آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم صریح صاف واضح حدیث ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کہتے نہیں ہمارے امام کا نقطہ نظر یہ ہے، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں، میری عقل یہ کہتی ہے، یہ لاجیکل ہے، یہ الاجیکل ہے، ایسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز سے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محتاط کیا ہے، محذرن یعنی ڈرایا بھی ہے، خبردار کیا، احتیاط برتنے کو کہا ہے، آگاہ کیا ہے کہ انسان ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، نفاق سے باہر نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حتمی بات قرار نہ دے، اس کو پوری طرح قبول نہ کرے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، دل میں کوئی تنگی بھی نہ ہو، یعنی اتنی خوش دلی کے ساتھ فیصلہ قبول کرے، اور پھر یہ کہ پوری طرح اس کے آگے سر جھکا دے کہ میں نے مان لیا، سمعنا و اطعنا، یہ نہیں کہ مارے بندھے یا کسی کے دباؤ میں آ کے، یا یہ کہ میجورٹی کی رائے یہ ہے تو مجھے بھی یہی لے لینا چاہیے، نہیں، اپنے دل کی خوشی سے پورے شرح صدر کے ساتھ یہ فیصلہ کرے۔ پھر منافقین کا حال کیا ہے؟ تسبق یمین احدہم کلامہ، تسبق سبقت لے جاتی ہے، یمین قسم، احدہم ان میں سے ایک کی یعنی منافق کی، کلامہ اس کے کلام پر، یعنی بات سے پہلے قسم کھاتا ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا بات بات پہ قسمیں کھانا، لعلم ہی اس کے علم کی وجہ سے، یعنی اسے معلوم ہوتا ہے، ان قلوب اہل الایمان کہ اہل ایمان کے دل، لا تطمئن الیہ اس سے مطمئن نہیں ہے، یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ جو سچے ایمان والے لوگ ہیں یہ منافق کی بات مانیں گے نہیں اتنی جلدی سے، اس پر ان کا اعتماد نہیں، کانفیڈنس نہیں، فیتبرأ تو وہ بری ذمہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، بیمینہ اپنی قسم کے ذریعے، من سوء الظن بہ یعنی اس کے بارے میں برے گمان کی وجہ سے، اتخذوا ایمانہم جنۃ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ پھر وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انہم ساء ما کانوا یعملون یقیناً بہت برا ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں، یعنی قسمیں کھا کھا کر
اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں، دوسرے کو مطمئن کرتے ہیں، اور دوسرے ان کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ مخلص لوگ نہیں، اس گمان کو دور کرنے کے لیے، اپنا امیج درست کرنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون. برزوا الى البیداء مع رکب الایمان فلما رأوا طول الطریق وبعد الشقہ نکصوا علی اعقابہم ورجعوا. برزوا وہ نکلے، الی البیداء بیداء تک، مع رکب الایمان ایمان کے قافلوں کے ساتھ، یعنی ایمان والوں کے ساتھ ابتداء میں میدان میں آئے. بیداء میدان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جیسے میدان میں نکلنا، اس کا یہ مطلب ہے فزیکل میدان ہو کوئی، یعنی مانوی طور پر میدان کی بات ہو رہی ہے. یعنی ابتداء میں وہ اہل ایمان کے ساتھ نکلے تھے. فلما رأوا پھر جب انہوں نے دیکھا، طول الطریق لمبا راستہ، طول کہتے ہیں لمبائی کو، وبعد اور دور ہونا، الشقہ مسافت کا، نکصوا علی اعقابہم تو یہ اپنی ایڑیوں پہ پلٹ گئے. تو یہاں یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اس راستے میں بڑی مشقتیں ہیں اور یہ تو روز کی بات ہے، صرف ایک دن کی بات نہیں ہے، ہر روز ایک نیا امتحان ہے، یا کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو اس بات سے وہ گھبرا گئے اور واپس اپنی حالت پہ، یعنی کفر کی حالت پر یا اپنے نفاق کی حالت پہ پلٹ گئے. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یقیناً وہ ایمان لائے تھے لیکن پھر انہوں نے کفر کر لیا. فطبع علی قلوبہم تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون تو اب وہ بات بھی نہیں سمجھتے، یعنی آپ ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، ان کی اس حرکت کی وجہ سے، ان کے اس نفاق کی وجہ سے. اب دیکھیے کہ ایک شخص جو کبھی اسلام کی طرف آیا ہی نہ ہو، دین کی طرف آیا ہی نہ ہو، اس کو دین کی بات سمجھانا نسبتاً آسان ہوتا ہے. لیکن جو شخص دین پڑھ بھی جائے یا دین میں آ جائے اور دیکھ بھی لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پلٹ جائے یا اس کا دماغ بکھر جائے، تو اس کے ساتھ آپ چاہے آرگیومنٹ کریں، اس کو نصیحت کریں، اس کو محبت سے سمجھائیں یا ناراضگی سے سمجھائیں، وہ اپنی اسی بات پہ اٹکا رہتا ہے. فطبع علی قلوبہم کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے توفیق باقی نہیں رہتی. ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. احسن الناس اجساما، لوگوں میں جسم کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین ہے، نہایت خوبصورت. وَأَخْلَبُهُمْ لِسَانًا، لیکن زبان کے اعتبار سے سب سے زیادہ دھوکہ دینے والے. وَأَلْطَفُهُمْ بَيَانًا، بولنے میں بڑے نرم. وَأَخْبَثُهُمْ قُلُوبًا، دلوں کے نہایت گندے، خبیث. دل خبیث، زبانیں میٹھی، اور ویسے بات چیت میں دھوکہ دینے والے، جسمانی طور پر بہت خوبصورت، فٹ، اسمارٹ. فَهُمْ كَالْخُشُبِ الْمُسَنَّدَةِ، تو وہ کرینے سے رکھی ہوئی، دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں. التي لا ثمر لها، وہ جن کا کوئی پھل ہی نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ثمر ہوتا آؤٹ کم، یعنی جن سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ولا ينتفع بها، نہ ہی ان سے کوئی نفع اٹھایا جا سکتا ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کوئی بات کرے تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، لیکن اتنے بے فائدہ کہ گویا دیوار کے ساتھ چنی ہوئی لکڑیاں ہوں، لکڑیوں کے تختے ہوں جو چن کے لگا دیے گئے ہوں. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، ہر آواز کو وہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. ہم العدو، یہی اصل دشمن ہے. فاحذرہم، ان سے بچ کے رہیے. قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت. انا یؤفکون، کہاں سے پھیرے جاتے ہیں. تو
تو یہاں منافقین کی کچھ صفات بتا دی گئی. نمبر 1 کہ جسمانی طور پہ بڑے خوبصورت. نمبر 2 گفتگو میں بڑے اچھے. نمبر 3 بے فائدہ بے مقصد. نمبر 4 انتہائی بزدل، یعنی چونکہ دل کے چور ہیں، میں نے دیکھا چور کی داڑھی میں تنکا، تو انتہائی بزدل ہے کہ کہیں خوف خطرے کی چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو سمجھتے ان کے خلاف کچھ ہونے لگا ہے. تو ان کی ساری صفات یہاں کھول کے بیان کر دی گئی. اور پھر یہ کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کہاں سے پھیرے جاتے ہیں، ان کی عقل کیسے گھوم جاتی ہے، یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اصل چیز ان کو نظر کیوں نہیں آتی. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. یؤخرون الصلاۃ عن وقتها، نماز کو اپنے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، لیٹ نمازیں پڑھتے ہیں. ولا یشہدون الجماعۃ الا قلیلا، اور جماعت میں بڑا کم ہی حاضر ہوتے ہیں، جماعت سے نماز تو مشکل سے ہی پڑھتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے کھڑے ہوتے ہیں، یا نماز کی طرف آتے ہیں. قیام کا مطلب لازمی نہیں کہ کھڑے ہی ہونا، مطلب نماز قائم کرتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، نماز میں بھی تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں، اور ویسے عام طور پر بھی اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں. یہ بھی منافقین کی علامتیں ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. تِلْكَ مُعَامَلَتُهُمْ لِلْخَالِقِ، ان کا یہ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، خالق کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی عبادت پہ یہ کوتاہیاں کرتے ہیں. اما معاملتہم للخلق، جہاں تک ان کے مخلوق کے ساتھ معاملے کا تعلق ہے، فکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس طرح ہی ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب امانتی بنایا جائے تو خیانت کرے. يَحْلِفُونَ كَذِبًا إِنَّهُمْ مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، جھوٹی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی وہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. اوپر سے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم جیسے ہی ہیں، تمہارے لیے بڑے مخلص ہیں، لیکن وہ ہے نہیں. فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے کی وجہ سے وہ قسمیں کھا کے تمہیں مطمئن کرتے ہیں، ورنہ انہیں یہ بھی ضرورت نہیں تھی کہ تمہارے سامنے سچے بنے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ شُجَاعَةٌ، ان کے دلوں میں کوئی بہادری والی بات ہی نہیں ہے. یخافون ان اظہروا حالہم من المؤمنین، وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ان کا حال مومنوں پہ ظاہر ہو گیا. ویخافون ان تتبرؤوا منہم، اور وہ ڈرتے ہیں کہ اگر تم نے ان سے اظہار برات کیا یا علیحدگی اختیار کی. فیتخطفہم الاعداء، تو ان کو دشمن اچک لیں گے. قد جمعوا بین رذیلتین،
انہوں نے دو گھٹیا حرکتوں کو اکٹھا کر رکھا ہے، رذیلۃ الکذب و رذیلۃ الجبن، جھوٹ اور بزدلی کو. یہ دو بدترین آتے ہیں، گھٹیا آتے. فما اشد خوفهم وجبنهم، ان کا خوف اور ان کی بزدلی کس قدر شدید ہے. لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر وہ پالے کوئی جائے پناہ، ملجا ماوا جس کو کہتے ہیں، او مغارات یا غار کیو، او مدخلا یا داخل ہونے کی جگہ یعنی گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ، چھپنے کی کوئی جگہ، لولوا الیہ تو مڑ کے اس کی طرف بھاگ جائیں گے، وہاں چھپ جائیں گے. وہم یجمحون اور وہ سرپٹ دوڑ رہے ہوں گے، یعنی اگر انہیں کوئی چھپنے کی جگہ نظر آئے تو دیر نہیں لگائیں گے، بھاگ کھڑے ہوں گے اس کی طرف، جا کے اس میں پناہ لے لیں گے، اتنے بزدل ہیں. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ان اصاب المؤمنین عافیۃ و نصر، اگر مومنوں کو عافیت اور کامیابی نصیب ہو، ساءہم ذالک تو یہ بات ان کو بڑی بری لگتی ہے، وغمہم اور انہیں غم میں ڈال دیتی ہے، وان اصابہم ابتلاء اور اگر انہیں کوئی آزمائش آتی من اللہ، اللہ کی طرف سے، وامتحان یمحص قلوبہم اور مومنوں پہ کوئی امتحان آ جاتا ہے جو ان کے دلوں کو خالص کر لیتا ہے. سبحان اللہ، امتحان دلوں کو خالص کرتے ہیں. بندے کا چل پتا چاہتا ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ سے محبت کتنی ہے، اور اللہ تعالی کے قرب کا احساس کتنا ہے. مجھے ہمیشہ یہ چیز اس طرح میرے آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، جیسے بعض اوقات مائیں ناراض ہو کے چھوٹے بچے کو لگاتی ہے نا ایک ہاتھ، تو وہ روتا بھی اور ماں کے ساتھ پھر چمٹتا بھی ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ چاہے ماں اس کو سبق سکھا رہی ہے لیکن وہ ماں سے نفرت نہیں کرتا، ناراض ہو کے کہیں نہیں چلا جاتا، پھر ماں ہی کی طرف لوٹتا ہے. تو یہ اس کی خالص محبت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، یعنی تیری سزا سے تیری طرف عافیت چاہیے اور تیری ناراضگی سے کہ تیری طرف رضا چاہیے. یعنی بندوں سے بندہ ناراض ہوتا ہے یا بندے کسی ناراض ہوتے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ واپس اللہ ہی کی طرف پلٹتے، وہیں جا کے پناہ لیتے ہیں. تو امتحان تکلیف مومن پہ آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے، وہ روتا ہے، وہ اللہ کے آگے سجدے کرتا ہے، اور اس طرح کوئی بھی تکلیف اس کو پاک صاف کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایسا امتحان جب مومنوں پہ آتا ہے جو ان کے دلوں کو خالص کرتا ہے، وَيُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ أَفْرَحَهُمْ ذَلِكَ وَسَرَّهُمْ، اور وہ ان کے ذریعے ان کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور ان کو خوش کر دیتا ہے اور ان کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرتا ہے. یعنی جب مومنوں پر کوئی تکلیف آتی ہے جو ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے تو یہ تکلیف منافقوں کو بڑا خوش کرتی ہے. شماتۃ الاعداء بھی کہلاتی ہے نا یہ بات، کہ کسی تکلیف پر دشمن کا خوش ہونا، یعنی یہ مومنوں کے بالکل خیر خواہ نہیں ہے. جب مومنوں پر کوئی تکلیف آتی ہے جس سے ان کے تو درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس تکلیف کو یہ دشمن دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے. وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو اس پر خوشیاں مناتے ہیں، ان کے لیے خوشی کا سامان ہو جاتا ہے. وان تصبروا وتتقوا، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی. ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرے میں لیے ہوئے، یعنی ان کے سارے اعمال اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر کوئی بھی چیز نہیں. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط.
تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ النُّصُوصُ فَكَرِهُوهَا، قرآنی آیات یا نصوص جو ہوتی ہیں، ٹیکسٹ جو ہوتا ہے، ریویلڈ ٹیکسٹ، یہ ان پہ بڑا بھاری ہوتا ہے. قرآن کی آیت سننا، قرآن پڑھنا، قرآن کا حکم جاننا ان کے لیے موت ہوتا ہے، تو وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کی کسی بات کے جواب میں ان کو قرآن کی آیت سنائیں یا کوئی حدیث سنائیں تو کہتے ہیں یہ نہیں سناؤ، میں یہ نہیں بتاؤ، ویسے بات کرو، یہ نہ کرو، باقاعدہ روکتے ہو. میرے یہ پرسنل ایکسپیرینس، سو کالڈ مسلمانوں کی مجلس میں آپ تو ہر وقت حدیثیں ہی سناتے رہتے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سننی پڑتی ہو، ہر وقت ہمیں آیتیں نہیں سناؤ، یا کوئی آیت یا حدیث کوٹ کرے تو ان کے دلوں پہ بوجھ سا پڑ جاتا ہے، کان بلاک کر لیتے ہیں. ہاں یہ تو پتہ ہی ہے، سنی ہوئی ہے، پتہ ہے. اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کی بات ذکر کی جائے بڑی توجہ سے سنتے ہیں، اچھا اور کیا کہا. اس پر بھی انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کس چیز کو پڑھنے اور سننے سے دل زیادہ خوش ہوتا ہے اور کس چیز کو ہم امپورٹینس زیادہ دیتے ہیں. کیونکہ منافقین کی یہ علامت ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی باتیں جو ہیں وہ پسند نہیں آتی. وَأَعْيَاهُمْ حَمْلُهَا، اور عاجز کر دیا ان کو ان کے اٹھانے نے، یعنی ان کو یاد کرنے اور پڑھنے اور سنبھالنے. فَأَلْقَوْهَا، تو انہوں نے اس کو پھینک دیا، ڈال دیا. وَوَضَعُوهَا، اور رکھ دیا، یہ نہیں ہم سے یاد ہوتا ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا، ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. وَتَفَلَّتَتْ مِنْهُمُ السُّنَنُ فَلَمْ يَحْفَظُوهَا، اور سنتیں ان سے چھوٹ کر بھاگ گئی. تفلتت فلم يحفظوها، انہوں نے ان کی حفاظت ہی نہیں کی. یعنی اول سنتوں کو جانا نہیں، جو سنتیں معلوم بھی تھی وہ بھی ان سے چھٹ گئی. سنتوں کا چھٹنا یہ بھی ایک خطرناک علامت ہے، چاہے نماز کی سنتیں ہو اور مستقل طور پر انسان چھوڑ دے، یا پھر روزمرہ زندگی میں اور سنت کے طریقوں پر چلنا. تو تفلتت، چونکہ پوری دلچسپی سے انہوں نے نہ وہ لی نہ وہ سنی، یہ کہہ کے یہ کون سا فرض ہے، یہ کون سی ضروری ہے، تو وہ ان سے چھوٹی گئی. اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک دفعہ عادت پڑ جائے نا سنت چھوڑنے کی، پھر قابو میں آنا مشکل ہے. اور کام اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ انسان کہتا ہے اچھا چلو کوئی نہیں، فرض تو پڑھ لی ہے نا. تو یہ منافقین کا حال تھا کہ مسجد میں جیسے گئے، فرض پڑے، ایسے بھاگے وہاں سے جیسے کسی قید خانے سے چھٹ کے نکلا ہو کوئی. اسی طرح دیگر سنتیں بھی، کیونکہ جو نفلی عبادت ہوتی ہے، فرض تو فرض ہے، سنت بھی نفلی عبادت میں شمار ہوتی ہے نا. اگر دو بڑی کیٹیگریز بنائی جائیں پھر وہ تو الگ فقہا کی تقسیم ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے. یہ تو فرض ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی فرض کے علاوہ نوافل کے ادا کرنے سے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے. یعنی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں نوافل. اپنے دل کی خوشی سے وہی عبادت کرے گا. فرض تو آپ نے ادا کرنا ہی ہے نا، ڈیوٹی کے گھنٹے تو پورے کرنے ہیں، لیکن ایکسٹرا وہی کرے گا جس سے اللہ سے محبت ہوگی. وہ ضرور وقت نکال لے گا، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لے گا. ولم یعملوا بہا، تو انہوں نے ان پر عمل ہی نہیں کیا. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے اتارا تھا، تو اللہ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں پڑھے تھے احادیث، تو سبحان اللہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خطبہ دیتے چلے جاتے تھے. ہم تو ایک ہی اس میں تھے نا پہلے کہ بس حجۃ الوداع کا ایک ہی خطبہ تھا اور اس طرح انہوں نے پڑھا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہر موقع پر منا میں ہے، عرفات میں ہیں، کچھ نہ کچھ تعلیم دے رہے ہیں بار بار. تو یہ ان چیزوں سے کیا پتا چلتا ہے؟ یہ ساری سنتیں تو ہیں. اور پھر اس کے بعد جب پڑھا تو پھر شوق ہوا، اور جب میں حج پہ گئی تو میرا بھی دل کیا کہ میں بھی وہاں پہ منا میں بیٹھ کے میں نے بھی تھوڑا سا درس دیا اور یہ سب کچھ. تو وہ یہ پڑھنے سے ہی آتی ہے شوق بھی. پھر حج بدل جیسے کچھ لوگوں کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے حج بدل کا صحیح، وہ کسی کو بھی دیتے ہیں اور پھر پیسے اکٹھے کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ حج کے لیے چلے جائیں، جبکہ جب اس کی استطاعت ہی ہے بندے کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ سنت سے پڑھ کر ہی پتہ. لوگ کہتے نہیں ہم جو قرآن ہے اس کو لے لیں گے اور سنت کو چھوڑ دیں گے. قرآن پر عمل کا طریقہ ہی سنت سے پتہ چلتا ہے. بالکل. جی بس وہ خوشبو مسندہ میرے دماغ میں اٹک کے رہ گیا، اس لیے کہ آج کل سارا زور ہی اس پہ ہے. جم کھلے ہوئے ہیں، شیکس بن رہے ہیں،
ڈرنکس مل رہے ہیں، سارا کچھ جو ہے وہ ساری کانسنٹریشن، ساری ایفرٹ جو ہے وہ باڈی پہ لگی ہوئی ہے. اور اعمال جس طرح کے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ. کئی دفعہ میں مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہے جی جم جانے کے لیے وقت نکالنا ہے، 1.5 گھنٹہ بھی جا رہے ہیں اور یہ بند ہوئے ہوئے تھے، تو سب سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ جم والوں کو ہو رہی 4 تھی. فرض پڑھتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، 2 سنت پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں. استغفر. اور کئی دفعہ میں سوچتی ہوں جس طرح کے اعمال ہیں اور جو قبر میں اس طرح کے اعمالوں کا حال ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ اتنی باڈی سے جا رہے ہیں اپنی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، استغفر اللہ. تو بس یہ آج وہ 2 لفظ پڑھ کے تو مجھے دل میں لگا کہ ساری ایفرٹ جو ہے وہ اس کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ابھی 2 بہنوں سے بات ہوئی، دونوں کے اوپر مشکلیں آئی ہیں اور بڑی بڑی، لیکن ایک نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں گئی ہاسپٹل اور انہوں نے مجھے سوئیاں لگا لگا کے ٹرائی کر رہے تھے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی، سوئی بہت موٹی تھی، لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میرا رب مجھے اس پہ اجر اور ثواب دے رہا ہے. اور میں کہہ رہی تھی چلو تجربہ کون کرے گا؟ میں نے کہا اس نرس کو بلانا تھا جس کا ہاتھ نرم ہے. کہتی کوئی بات نہیں، تجربہ بھی تو اس نے کرنا تھا، یہ بھی تو اب آگے کام ہی کرے گی نا. یعنی بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ کہ میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے. اور دوسری نے کہا میرے ساتھ کیوں، میں نے کیا کیا تھا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. یعنی یہ جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ مشکل کے وقت لگ پتا جاتا ہے کہ جس کو اپنے رب سے اچھا گمان ہے اور جس کو اپنے رب سے برا گمان، وہ اور قریب ہو جاتا ہے، وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ ہلکا ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت اور بدل جاتی ہے. وَهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقُونَ مُتَّفِقُونَ تَمَامًا مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي مُحَارَبَةِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ. اور یہ سب منافق متفق ہیں پوری طرح، تماماً پوری طرح، مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ متفق ہیں، الائنڈ ہیں. فی محاربۃ الاسلام و اہلی، اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں. ینفذون من ذلک، وہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، نافذ کرتے ہیں. ویظہرون حسب الظروف المناسبہ، اور اس کو مناسب حالات کے مطابق ظاہر بھی کرتے ہیں، یعنی جب موقع آتا ہے تو وہ اس میں کود بھی پڑتے ہیں. ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو اللہ نے اتارا، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم بعض معاملات میں تمہاری مانیں گے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ ان کے رازوں کو خوب جانتا ہے. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر واللہ یعلم اسرارہم. اسروا سرائر النفاق، انہوں نے نفاق کے رازوں کو چھپا رکھا ہے. فاظہرہ اللہ، تو اللہ نے بھی ظاہر کر دیا اس کو، یعنی منافقت کو، علی صفحات الوجوہ منہم، ان کے چہروں کے صفحوں پر، یعنی ان کے فیسز پر. وفلتات اللسان، اور زبان کے الفاظ پر، یا زبان کی جو ٹنگ سلپس ہوتی ہیں، اس سے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے کینے نہیں نکالے گا، اللہ ان کے دل کے کینوں کو سامنے نہیں لائے گا. ولو نشاء لاریناکہم، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو انہیں دکھا دیں، ویسے ہی دکھا دیں، بتا دیں، پن پوائنٹ کر دیں کون کون منافق ہے. فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، تو آپ ضرور انہیں ان کے چہروں سے پہچان جائیں گے. یعنی بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ چہرہ ہی بتا رہے ہیں، نام لینے کی بھی ضرورت نہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، دیکھنے کے علاوہ ان کی باتوں کے انداز سے بھی آپ ان کو پہچان جائیں گے. لحن یا انداز کے معنوں میں، قول گفتگو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم ولو نشاء لأریناکہم فلعرفتہم بسیماہم ولتعرفنہم فی لحن القول واللہ یعلم اعمالکم. فکیف بہم اذا جمعوا لیوم الطلاق، پھر ان پہ کیا گزرے گی
کیا حال ہوگا ان کا جب وہ جمع ہوں گے قیامت کے دن. یوم الطلاق قیامت کا نام ہے ایک، جس دن باہم ملاقاتیں ہوں گی، روح اور جسم کی، لوگوں کی، بہت سی چیزیں اکٹھی ہوں گی وہاں. وَتَجَلَّى اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْعِبَادِ، اور اللہ جل جلالہ بندوں کے لیے تجلی فرمائے گا. وَعُرِضَتْ أَعْمَالُهُمْ عَلَيْهِمْ فِي الْمَعَادِ، اور پیش کیے جائیں گے ان کے اعمال ان پر قیامت میں، یعنی اس یوم المعاد، وعدے کے دن. خاشعۃ ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. ترحقہم ذلہ، ان پہ ذلت چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ وہ صحیح سلامت تھے، یعنی نماز کی دعوت دی جاتی تھی اور وہ کسمساتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وكيف بهم إذا حشروا إلى جسر جہنم، اور ان پہ کیا گزرے گی جب وہ جہنم کے پل پہ اکٹھے کیے جائیں گے. وهو مظلم، وہ انتہائی اندھیرا ہے، یعنی انتہائی ڈارک ہے. مظلم جسر جو ہے وہ مظلم ہے، اندھیرے میں ہے. لا یقطعہ احد، کوئی بھی اس کو عبور نہ کر سکے گا، الا بنور، مگر نور کے ساتھ، یبصر بہ، جس کے ساتھ وہ دیکھے گا، مواطئ الاقدام، اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ کو. ہر بندے کے پاس اپنا نور ہوگا جس سے وہ اپنے پاؤں رکھنے کی جگہ دیکھ رہا ہوگا. فقسمت بین الناس انوار الایمان، تو لوگوں کے درمیان ایمان کے نور تقسیم کیے جائیں گے. وبقوا هم فی الظلمات یتخبطون، اور وہ اندھیروں میں ٹامکٹویاں مار رہے ہوں گے، ان کو رستہ نظر نہیں آئے گا. تبا لہم، ہلاکت ان کے لیے. ان ظواہرہم مع المؤمنین وبواطنہم مع الکفار، کہ ان کے ظاہر تو مومنوں کے ساتھ ہیں اور ان کے باطن کافروں کے ساتھ ہے، اندر سے کافر باہر سے مومن. فماذا یقول المنافقون حین ذاک، تو اس پل کے اوپر اس اندھیرے میں منافق کیا کہیں گے. وماذا یقال لہم، اور ان سے کیا کہا جائے گا. وإلی این یسیرون، اور وہ کہاں جا پہنچیں گے، ان کا انجام کیا ہوگا. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ہماری طرف نظر کرو، ہمیں دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ لے لیں، یعنی ہمیں اپنا کچھ نور دے دو. قیلا، کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، اپنے پیچھے واپس لوٹ جاؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ. فالتمسوا نورا، وہاں جا کے نور تلاش کرو. اب وہ پیچھے ہوں گے تو کیا ہوگا، اتنے میں فضرب بینہم بسور، مومنوں اور ان منافقوں کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی. لہو باب، جس کا ایک دروازہ بھی ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی، یعنی مومنوں کی جانب. وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے ظاہری جانب عذاب ہوگا. ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے. الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، کیونکہ اب دیکھ تو نہیں رہے، دیوار آ گئی تو آواز سے ہی ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہوگے دیوار کے پار. قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم ساتھ تھے دنیا میں. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وتربصتم، اور انتظار کیا. ورتبتم، اور شک میں پڑے رہے. وغرتکم الامانی، اور لمبی آرزوؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا. اچھا یہ کر لیں پھر یہ ہو جائے. اللہ اکبر، انسان اپنے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے. اچھا پہلے یہ پورا ہو جائے، پھر وہ پورا ہو جائے، پھر میں کوئی اچھا کام کر لوں گا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں اللہ کے بارے میں بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا. استغفر، تم شیطان کی سنتے رہے. اس نے کہا ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تمہارا یہ کام چل رہا ہے، ابھی یہ پروجیکٹ چل رہا ہے، ابھی یہ ہے وہ ہے، پھر دیکھی جائے گی، پھر اچھے کام کر لیں گے، کچھ توبہ کر لیں گے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کفار سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، منافقین کا بھی اور کافروں کا بھی. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری سرپرست ہے، یعنی آگ ہی تمہارے لیے اب کافی ہے.
بس آگ ہی آگے تمہارے چاروں طرف، وہی تمہاری مددگار ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے. وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. استاذہ یہ جو ابھی جو حادثہ ہوا ہے جو فیملی کو مارا ہے، میں یہ سوچی تھی کہ کس قدر سڈن عمل کا کتاب بند ہوئی ہے، اتنی جلدی، یعنی ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے پلاننگ کر رہے ہیں کہ گھر آ کے کچھ اور کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے بند ہوئے تو ہمارے لیے بھی تو کوئی پتا نہیں نا. اور کتنا تڑپ کے ہم کو کہنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کون کون سا حساب کتاب ہے جو ہماری کتاب میں لکھا ہے، جو ہم نے نہیں چکایا، معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، اور اللہ کے سوا تو کسی کو پتا بھی نہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ہی تڑپ کے مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو بخش دے، کیونکہ اچانک یہ چیز ہونی ہے. انتظار میں نہ رہے، ہاں جی، لمبی امیدیں نہ باندھیں، کرنے والے کام کر جائیں. ان زرع النفاق ينبت على ساقيتين، بے شک نفاق کی کھیتی دو تنوں پہ اگتی ہے. ساق کہتے ہیں نا پنڈلی کو، تو یہاں مراد سٹیم ہے. ساقیت الکذب و ساقیت الریا، جھوٹ کا تنا اور ریاکاری کا تنا. ومخرجہما من عینین، اور ان دونوں کے نکلنے کا جو مقام ہے وہ دو چشمے ہیں. عین ضعف البصیرت، ایک چشمہ بصیرت کی کمزوری کا ہے، وعین ضعف العزیمت، اور دوسرا چشمہ عزیمت استقامت کی کمزوری کا ہے، ارادے کی کمزوری، عزم کی کمزوری. فاذا تمت تلک، جب یہ پوری ہو جاتی ہے، استحکم نبات النفاق و بنیانہ، تو نفاق کا پودا اور اس کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. یعنی جب بصیرت اور عزیمت میں کمزوری آتی ہے تو نفاق کا پودا مضبوط ہو جاتا ہے. وَلَكِنَّهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ، لیکن وہ ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پر ہوتا ہے. فَإِذَا شَاهَدَ الْمُنَافِقُونَ سَبِيلَ الْحَقَائِقِ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ تَبَيَّنَ لِلْمُنَافِقِ أَنَّ بِضَاعَتَهُ الَّتِي حَصَلَهَا كَالسَّرَابِ. پھر جب دیکھیں گے منافق، مشاہدہ کریں گے منافق حقائق کا، سیل الحقائق، حقائق کے جو سیلاب ہیں، ون آفٹر دی ادر جو آ رہے ہوں گے، ریالٹیز کو سامنے پائیں گے. کب؟ جس دن راز عیاں کر دیے جائیں گے، یعنی آزما لیے جائیں گے، نہیں سامنے لے آئے جائیں گے، اور جو قبروں میں ہے وہ اکھاڑ دیا جائے گا. بعثر ما فی القبور، اور جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، نہیں نکال باہر کیا جائے گا. تبین للمنافق، اس وقت منافق پہ واضح ہو جائے گا، ان بداعتہ، کہ اس کا جو سامان تھا، التی حصلہا، جو اس نے حاصل کیا تھا دنیا میں، کالسراب، وہ تو سراب کی طرح ہے، اس کی ساری کوششیں اب سراب کی طرح ہے. والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک سراب ہو
جو ایک چٹیل میدان میں ہو، کیا یحسبہ الظمآن، سخت پیاسا سمجھتا ہے اس کو، ماء پانی، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، یعنی وہاں تو کوئی پانی نہیں، ووجد اللہ عندہ، اور وہاں اللہ کو پاتا ہے، فوفاہ حسابہ، تو وہ اس کو پورا پورا اس کا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج منافق دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور کوئی امید بھی رکھتے ہیں کہ کل ان کو اس کا کوئی صلہ ملے گا، تو کل جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے اس نفاق کی بنا پر ان کے اعمال راکھ بن چکے ہوں گے، سراب بن چکے ہوں گے، جس کی کچھ حقیقت نہ ہوگی. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه واللہ سریع الحساب. الا ما اخطر النفاق، سنو نفاق کتنا خطرناک ہے. وما اشد عقوبۃ المنافقین یوم القیامہ، اور منافقین کی سزا قیامت کے دن کتنی سخت ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور آپ ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے. یعنی نفاق سے نکل آئے تو پھر ایمان والوں کے قافلے میں شامل ہو جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر ضرور عطا کرے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فأولئک مع المؤمنین وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وجوارحنا من المعاصی. اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہمارے جوارح کو گناہوں سے پاک کر دے. آمین. استاذہ، جہاں پہ یہ بات آ رہی تھی کہ ان کے چہرے اور زبانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا نفاق ظاہر کر دیں گے، تو وہاں میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج کے زمانے میں کتنے اسکیمز ہیں، کتنے مارکیٹنگ ٹیکنیکس ہیں جس پہ وہ کال کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں آپ کو ابھی آج کل ایک کسی نے مجھے بھیجا پتہ نہیں مہنگا سا پرس ملے گا اگر تم نے یہ فل آؤٹ کیا، اور میں نے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ اس کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ یو نو لائک ان پاسٹ یو ہیو بین چیٹڈ اور ڈیسیوڈ بائی دوز تھنگس، رائٹ؟ اینڈ دین لیڈرز ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ایک مجمع جمع کرتے ہیں، غریبوں کو کہتے ہیں کہ ایک بریانی کا ڈبہ دے دیا، اینڈ دین یو گیٹ دا ووٹس فرام دیم اینڈ ٹیلنگ دیم پرومسز، ایسے پرومسز کہ وہ بےچارے خوش ہو جاتے ہیں.
ان کو تو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کو اگر میں نے ووٹ دیا مجھے یہ سب چیزیں انشاءاللہ ملیں گی. تو وہ ڈسیو کرتے ہیں اس کو اچھی اچھی باتوں سے, اچھے اچھے گفٹس دے دیتے ہیں. اس وقت وہ اچھے بھی نہیں دیتے, وہ بھی بہت کمتر ہوتے ہیں, مگر ایٹ دیٹ ٹائم ان کو لوٹ لیتے ہیں. پھر فراڈ کرنے والے جو ہوتے ہیں, بھائی کو فراڈ کر لیتا ہے آج کل تو, کہ ڈسیو ایسے کر لیتا ہے کہ اتنی اچھی بات کہ میں تمہارا اکاؤنٹ سنبھالوں گا, تمہارے بچوں کو بھی دھیان رکھوں گا, اور وہ اس پہ انسان اتنے اچھے وعدے کرتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے یہی میرے بچوں کا گارڈین بنے آگے جا کے. تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ وہ واپس یقین کر لیتا ہے اور پھر وہ فراڈ ہو جاتا ہے, اینڈ دین وہ روتے رہتے ہیں کہ یہ میں نے کس پہ یقین کر لیا. سو لائک دا ڈسیونگ اینڈ دا کننگ ٹاک جو ہے نا, جس کو میں کننگ پہ پڑھ رہی تھی 2-3 دن پہلے, کہ کننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات شروع ایسے کی کہ جس کا اینڈ جو ہے نا وہ کسی کو ڈیسیٹ کرنا ہے. اینڈ دین دیٹ ٹاک از سو ڈینجرس کہ وہ چاہے اسلام میں کوئی پڑھا رہا ہے یا کوئی مارکیٹنگ کی بات کر رہا ہے, کوئی چیز اپنی بیچ رہا ہے یا پھر بزنس کے لیے آپ کو بلا رہا ہے, اب آپ کو سینس آ بھی گیا ہے کہ یہ اتنی میٹھی بات کر رہا ہے کہ آپ کو فوراً سے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو, یو نو. اینڈ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی بصیرت دے دے کہ ہم ان کے ہاتھوں میں بے وقوف بن نہ جائیں اور پھر روئیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دکھا دے کہ یہ تو بس یہ جو ہے نا یہ غلط ہے. ایک ہی جو آیت تھی نا, جو آپ نے اس کا ساقیت الریا اور ساقیت الکذب, تو ساقیہ یہاں پہ آپ نے تنا جس اسٹیم, اچھا, جس پہ کھڑا ہوتا ہے, ساک پنڈلی کو کہتے ہیں, پاؤں کے پنڈلی کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں. اچھا, تو پودا بھی جڑ کے بعد تنے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ان کی اسٹینڈنگ جھوٹ اور ریاکاری پہ ہے, ان 2 چیزوں سے کام لیتے ہیں. ڈیپ چیز ہے یہ. مجھے بس یہ لگ رہا تھا کہ جو اس کا انجام ہے نا, اگر اس کا پتہ چل جائے سب کو تو پھر سبھی بچے, کہ سب سے نچلے درجے میں آج بھی ہم بے خبر. جی ہاں, وہی نا. تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ فری وے پہ جاتے ہیں نا تو انہوں نے باقاعدہ سائنس لگائے ہوئے کہ اتنی اسپیڈ پہ جاؤ گے تو اتنا فائن ہے, اتنی اسپیڈ پہ جاؤ گے تو اتنا فائن ہے, چوائس از یورس کہ آپ نے کتنا فائن پے کرنا ہے, وہاں تک آپ چلے جائیں. تو اسی طرح سے لا علمی کی وہ ہے نا حد ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ساری باتوں کا انجام ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. لا یفقہون, سمجھتے نہیں نا, پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے نا. اینڈ اپنی گاڑیوں میں ڈرگ رکھ لیتے ہیں یہ, ان کو پتا ہے کہ ہماری بات جہاں سے ہم خرید کے گئے وہیں سے بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ بندہ لے کے گیا ہے, کیونکہ دے آل آر انٹر کنیکٹڈ, بٹ دے ول کیپ اٹ ان دیئر ٹرنک, یو نو. تو یہ سارے چانسز جو لینے والی فطری ایک بیماری جو ہے نا, کہ بس میں نے یہ ریبیلیس حرکت کر کے نا مزہ آتا ہے, اور پھر بھلے بے شک خطرہ بھی ہو, جیل میں بھی چلے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. جیسے اس پرسن نے ابھی کیا, 20 year old لڑکے نے یہ حرکت کی ہے. سو دیٹس لائک آؤٹ آف یور مائنڈ کہ یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے, لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دماغ کی جو ایک بات اسے یہ کہہ رہی ہے کہ کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ. یہ نفرت تو میں دکھا دوں نا کم از کم, اپنی نفرت سے میں وہ کر لوں, پھر دیکھا جائے گا جو میرے ساتھ ہوگا. سو دیٹس اے بیماری کائنڈ آف تھنگ, یو نو, لائک دلوں کی بیماری. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.